آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر وجهك المنير لوح نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. میرے بزرگوں دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات اس نے اپنے خاص بندے کو راتوں رات سیر کرائی. من المسجد الحرام
المسجد الاقصى، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کی طرف، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، اور یہ سیر ہم نے کیوں کرائی؟ تاکہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر معراج شریف کو بیان کیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ معراج کرایا کیوں؟ اس کی کئی وجوہات بیان فرماتے ہیں، ان میں سے صرف 2 وجوہات میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو کسی قوم کی طرف مبعوث فرمایا تو اپنے اس نبی کو معجزہ بھی عطا فرمایا، اور معجزہ اس طرح کا عطا فرمایا جس طرح کے حالات ہوتے تھے۔ مثلا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس وقت کے حالات یہ تھے کہ جادو کا بڑا زور تھا، لوگ جادو میں بڑی مہارت رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی رسیاں لیتے تو رسی پھینکتے تو رسی سانپ بن جاتی، بچھو بن جاتی، وہ جادو کا زور تھا۔ اللہ نے جب اپنے نبی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تو معجزہ وہ دیا جس نے سب جادوؤں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ معجزہ تھا عصا والا، عصا پھینکتے، ڈنڈا پھینکتے تو سب جادو ہڑپ ہو جاتے۔ پھر جب اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تو اب حالات یہ تھے کہ لوگ طب کے اندر، اس ڈاکٹری کے اندر بڑا عروج رکھتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ ساری طبیں سب حکمتیں ختم ہوتے رہ گئی۔ بڑے بڑے اچھے حکیم اور طبیب ہوتے تھے، لیکن کوئی طبیب کوڑ کا علاج نہیں کر سکتا تھا، کوئی طبیب مادرزاد اندھے کی آنکھیں نہیں دے سکتا تھا، کوئی طبیب مردے نہیں زندہ کر سکتا تھا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا فرمائے کہ ہاتھ لگاتے تھے کوڑ دور، آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو مادرزاد اندھے کی بینائی واپس، اور اگر زبان سے کہہ دیتے کن باذن اللہ تو قبر والا مردہ بھی زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ کمال کس کا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اب باری آتی ہے اللہ کے لاڈلے محبوب علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ایک محدود زمانے کے نبی تھے، محدود علاقے کے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی محدود علاقے اور محدود زمانے کے نبی تھے، لیکن جب سرکار کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔
خدائی ہے وہاں تک تیری ختم نبوت کی بادشاہی ہے۔ اب سرکار کا زمانہ قیامت تک ہے، صرف عرب کے نبی نہیں بلکہ کل کائنات کے نبی ہیں۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ تو یہ زمانہ بھی سرکار کا زمانہ ہے، قیامت تک کا زمانہ سرکار کا زمانہ ہے۔ تو اب اس زمانے کے حالات دیکھیے، آج ترقی کس نے کی ہے؟ سائنس نے۔ لوگ چاند تک جا پہنچے تو اللہ نے اپنے محبوب کو معجزہ بھی وہ عطا فرمایا کہ کل سائنسدانوں کی سائنس ختم، میرے مصطفیٰ کا معجزہ سب سے آگے ہے۔ علماء نے ایک وجہ اور بیان کی ہے کہ اگر اللہ اپنے محبوب کا معراج نہ کراتا تو یہودیوں نے سوال کرنا تھا، یہودیوں نے اعتراض کرنا تھا، انہوں نے کہنا تھا مسلمانوں دعویٰ تم یہ کرتے ہو کہ تمہارے نبی کی شان سب نبیوں سے اونچی ہے، لیکن ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ سے کلام کیا تھا، اللہ سے باتیں کی تھی ڈائریکٹ۔ تمہارا قرآن گواہی دیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پر پہنچے اور وہاں جا کے عرض کیا رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلام فرمایا کرتا تھا، لیکن کبھی تمہارے نبی سے بھی ڈائریکٹ اللہ کی باتیں ہوئی ہیں؟ اگر معراج نہ ہوتا تو یہودیوں نے یہ سوال کرنا تھا، لیکن اب یہ سوال نہیں کر سکتے کیونکہ ہم مسلمان جواب دیں گے۔ اے یہودیوں، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، وہ کلیم اللہ ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو وہ گھر سے چلتے ہیں، کوہ طور پر جا کے عرض کرتے ہیں ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لن ترانی، موسیٰ میں تو دکھاؤں گا لیکن تیرے اندر دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، تو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اللہ کے لاڈلے محبوب کہیں جاتے نہیں، چل کے درخواست کرتے نہیں، نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر کے اندر آرام فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبریل آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جلدی کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضرت کبھی تو فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری تجھ کو زیبا بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھ کو زیبا بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لاتا رانی، کہیں تو وہ جوش لاتا رانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لاتا رانی، کہیں تو وہ جوش لاتا رانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اگر اللہ معراج نہ کراتا تو سلیمان علیہ السلام کے جو امتی تھے انہوں نے بھی کہنا تھا اے مسلمانوں، تم یہ کہتے ہو
کہ ہمارے نبی کی شان سب نبیوں سے زیادہ، لیکن یہ بھی تو دیکھو ہمارے نبی سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بندہ تھا، ان کا ایک امتی تھا جو پلک جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میل کا تخت لے آیا تھا۔ اگر تمہارے نبی کی شان اونچی ہے تو بتاؤ کبھی تمہارے نبی نے بھی اتنا تیز سفر کیا ہے؟ ہم جواب دیں گے لوگوں، ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان مانتے ہیں، ان کے مرتبے کو مانتے ہیں۔ واقعی ان کا ایک امتی تھا جس کا نام تھا آصف بن برقیہ، جس نے اعلان کیا تھا انا آتی کبھی قبل کا تعارف۔ لیکن یہ بھی تو دیکھو وہ حضرت آصف بن برقیہ نے صرف سینکڑوں میل کا سفر کیا تھا، لیکن جب باری آتی ہے اللہ کے لاڈلے محبوب کی، معراج کی رات ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام معراج کی رات مکہ مکرمہ سے چلتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، وہاں دو رکعت بھی ادا کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، پھر اللہ کے لاڈلے نبی مدین پہنچتے ہیں جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا ٹھکانہ تھا، وہاں جا کے دو رکعت ادا فرماتے ہیں۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے بیت الرحم میں یروشلم میں، وہاں بھی ان کے دو رکعت پڑھتے ہیں، پھر مسجد اقصیٰ میں سرکار تشریف لاتے ہیں۔ 1,24,000 یا کما بیش نبی رسول سارے نبی پاک کا استقبال کرتے ہیں۔ جبریل اذان کہتے ہیں، سرکار مصلی امامت پر کھڑے ہو کر سب کو نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز کے بعد جلسہ ہوتا ہے، حضرت آدم بھی خطاب فرماتے ہیں، حضرت نوح بھی تقریر کرتے ہیں، حضرت ابراہیم بھی تقریر فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب نبی اپنی اپنی شانیں بیان کرتے ہیں۔ سٹیج سے جلسے کا جبریل علیہ السلام سب نبی ووٹ کر رہے ہیں، آخر میں اللہ کے لاڈلے محبوب علیہ السلام بھی واز فرماتے ہیں۔ پھر جب سرکار کا واز ہو جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بعد میں اعلان کرتے ہیں، اور نبیوں کے گروہ آج ثابت ہو گیا کہ سب سے اونچی شان والا یہی ہے، سب سے اونچے مرتبے والا یہی ہے۔ سارے کرتے کرتے سرکار پہلے آسمان پر پہنچے، دوسرے تیسرے پر پہنچے، وہاں کے نبیوں سے ملاقاتیں، فرشتوں سے ملاقاتیں، ساتوں آسمانوں کی سیر فرمائی، جنت دوزخ کو سرکار نے دیکھا، لوح و قلم کو دیکھا، عرش و کرسی کو دیکھا، سدرۃ المنتہا پہ جبریل سے عرض معروف ہوئی۔ جبریل نے عرض کیا میں آگے نہیں جا سکتا، سرکار نے فرمایا تیری تمنا، اس نے اپنی تمنا بیان کی، سرکار پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں جا کے پتہ نہیں کتنا عرصہ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے محو کلام رہے۔ واپس آئے چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ملے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے کہنے پر نبی پاک نے 9 چکر واپسی کے لگائے۔ ہم سلیمان علیہ السلام کی شان کے منکر نہیں ہیں، ان کے امتی ولی کی شان ڈنکے کی چوٹ بیان کرتے ہیں، باقی وہ بھی بڑی شان والے تھے، پر فرق صاف ہے کہ انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے صرف سینکڑوں میل کا سفر کیا، اور میرے محبوب نے اتنا سارا سفر کیا جب واپس تشریف لائے دیر کتنی لگی، کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر رہا گرم۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ صاحب اگر یہ معراج نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے بھی کہنا تھا، عیسائیوں نے کہنا تھا، مسلمان نے بڑے زور سے پڑھتے ہو سب سے سب سے ایسے نہیں، بس اس طرح کرو کہ سب کو بتانا ہے کہ ہمارے نبی جیسا نبی ہے ہی کوئی نہیں۔ سب سے سب سے ملک انبیاء تاجدار،
ساری کائنات میں نبی تاج والے، شان والے، حکومت والے، پر ان کے تاجدار تاجدار روتے ہیں تمہارا نبی تاجدار تمہارا نبی سب سے سب سے سنگے نے کہا بڑے زور سے پڑھتے لیکن ہمارے نبی تو آسمانوں پر ہے، تمہارا قرآن کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ۔ تم بتاؤ کبھی تمہارے نبی بھی آسمانوں پر گئے؟ ہمارے نبی تو آج بھی آسمان پر موجود ہے۔ عیسائیوں نے یہ سوال کرنا تھا، لیکن جب اللہ نے معراج کرا دیا کہ یہ سوال ہے نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کہیں گے عیسائیوں واقعی عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے کہ اللہ نے ان کا بنگلہ آسمان پر بنایا ہوا ہے، پر ہمارے آقا کی شان بھی دیکھنا، بنا آسمان منزل ابن مریم، بنا آسمان منزل ابن مریم، گئے کا تاجدار مدینہ، گئے کا تاجدار۔ عیسائی یہ سوال کو نہیں کرتے، لیکن ایک اور سوال کرتے ہیں۔ زمانہ تھا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا، ایک عیسائی پادری آیا اور آن کے کہنے لگا شاہ صاحب آپ کے نبی کی شان زیادہ ہے یا ہمارے نبی کی؟ فرمایا ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے۔ کہنے لگا اگر آپ کے نبی کی شان زیادہ ہے تو ہمارے نبی کہاں ہے؟ فرمایا آسمانوں پر ہے تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام۔ جی تو آپ کے نبی کہاں ہے؟ فرمایا مدینہ شریف گنبد خضرا میں، زمین کے اندر آپ کا جسم مبارک ہے۔ کہنے لگا جی پھر فیصلہ کر لیجیے شان عیسیٰ علیہ السلام کی زیادہ ہے یا آپ کے نبی کی شان زیادہ؟ ہمارے نبی تو اونچے، آپ کے نبی نیچے۔ شاہ صاحب جواب دینے ہی لگے تھے کہ ایک پینڈو بیٹھا ہوا تھا، ایک جٹ قسم کا آدمی، کہنے لگا شاہ جی ان جواب میں نہ دیا، اور میں جواب تو دے لے، ہم بعد میں جواب دے لیں۔ وہ بھاگا گیا، گھر جا کے ایک ترازو اٹھا لا تکڑی، اور ساتھ دو بٹے بھی، ایک بٹا شیر کا اور ایک چھٹانک کا۔ اب تو کلو ہے نا، کلو گرام ہے، تو اس نے دو بٹے لائے، ایک شیر کا اور ایک چھٹانک کا۔ سامنے آ کے ایک پلڑے میں شیر کا بٹا رکھا اور دوسرے پلڑے میں چھٹانک، اور ترازو کو اٹھا لیا۔ جب ترازو کو اٹھایا تو جس پلڑے میں شیر کا بٹا تھا وہ نیچے رہ گیا، جس میں چھٹانک تھا وہ اوپر چلا گیا۔ کہنے لگا پادریا تیرے نبی دا مرتبہ ہونا سی اتنے چڑھ گیا، ساڈے نبی دا مرتبہ پارا سے تھلے رہ گیا۔ اور شاہ صاحب نے جو جواب دیا تھا وہ اور تھا۔ فرمایا پادری تیری یہ دلیل تام نہیں کہ جو بھی اونچا ہو اس کا مرتبہ زیادہ تھا، یہ تیری دلیل نہیں، کیونکہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ بلبلا سمندر کی سطح کے اوپر ہوتا ہے، سچا موتی زمین کی تہ میں ہوتا ہے، اور درجہ بلبلے سے سچے موتی کا زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس معراج نے یہ ثابت کر دیا سب سے سب سے سب سے آپ بڑے بڑے اپ ٹو ڈیٹ اور اپنے آپ کو
علم کا پھلے خاں کہلانے والے سرکار کے معراج پر کرتے ہیں اعتراض. کہتے ہیں لوگ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار چلے بھی جائیں آ بھی جائیں؟ یہ جانا آنا بڑا مشکل ہے. راستے میں قرہ نار ہے، قرہ زمہریر ہے، پھر آسمان ہے. یہ تو بڑے دور دراز کا سفر ہے، یہ نہیں آیا جایا جا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے گا. سوچو، ایک ہوتا ہے جانے والا اور ایک ہوتا ہے لے جانے والا. اگر جانے والے میں جانے کی صلاحیت ہو اور لے جانے والے میں لے کر جانے کی طاقت ہو تو جانا بھی ممکن ہے، آنا بھی ممکن ہے. لیکن اگر کسی ایک میں کمی ہو تو پھر جایا آیا نہیں جا سکتا. مثلا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آ جائے اور آن کر کہے شیخ کالونی والوں میں نے آج ایک بڑا عجیب نظارہ دیکھا. میں یہ سمن آباد کے ریلوے اسٹیشن کے قریب کھڑا تھا تو میں نے دیکھا 15 ڈبے ریلوے کے یہ لائن پر دوڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور ان ڈبوں کے آگے ایک پاؤں کا چوہا بندھا ہوا تھا. چوہے نے اپنی دم کے ساتھ یہ 15 ڈبے باندھے ہوئے تھے اور 70 میل گھنٹے کی رفتار سے کراچی لے جا رہا تھا. آپ سن کر اسے ایک دفعہ تو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھیں، کہیں گے یہ تو ٹھیک ہے کہ ڈبوں کے اندر ریلوے لائن پر بھاگنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن لے کر جانے والا کون ہے؟ چوہا. تو چوہے میں لے کر جانے کی طاقت ہے. اس لیے یہ بات گپ ہے، یا تو پاگل ہے یا گپ ہے. تھوڑی دیر گزری کہ ایک اور آدمی آ گیا، کہنے لگا شیخ کالونی والوں میں نے بھی ایک بڑا عجیب نظارہ دیکھا. میں کھڑا ہوا تھا سمن آباد اسٹیشن کے قریب تو میں نے ریلوے لائن پر ایک کالے رنگ کا انجن دیکھا. اس کے پیچھے 2 بینک بندے ہوئے تھے، 3 کوٹھیاں تھیں اور 50 درخت بندے ہوئے تھے. اور یہ بینکوں کی عمارتیں اور کوٹھیاں اور یہ درخت 50 میل کی رفتار سے بھاگ رہے تھے. جب وہ یہ کہے گا تو آپ بھی اس کو دیکھیں گے اور کہیں گے میاں یہ ٹھیک ہے جو کالے رنگ کا انجن ہے اس میں لے کر جانے کی طاقت تو ہے، لیکن ان بینکوں میں اور کوٹھیوں میں اور ان درختوں میں ریلوے لائن پر بھاگنے کی صلاحیت نہیں. تو یہ بھی گپ ہے. ایک اور آدمی آ گیا، اس نے کہا صاحب میں نے بات دیکھی آج کہ 12 بجے کا ٹائم تھا، سمن آباد اسٹیشن کے قریب کھڑا ہوا تھا، ڈیزل انجن آگے لگا ہوا تھا، 13 ڈبے پیچھے تھے اور چناب ایکسپریس بھاگ رہی تھی 40 میل گھنٹے کی رفتار سے کراچی کی طرف. آپ کہیں گے بالکل ٹھیک، مانی جا سکتی ہے بات، کیونکہ ڈیزل انجن میں لے کر جانے کی طاقت موجود ہے اور ڈبوں کے اندر ریلوے لائن پر 40 میل گھنٹے کی رفتار سے سفر کرنے کی صلاحیت موجود ہے. یہ بات ممکن ہے. میرے دوستوں بزرگوں نتیجہ یہ نکلا اگر لے کر جانے والے کے اندر طاقت موجود ہو اور جانے والے کے اندر صلاحیت موجود ہو تو جانے اور جو روز کی رات سفر کرنے والا ہے اس کی شان یہ ہے جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. جب لے جانے والا علی کل شیء قدیر ہے اور جانے والا نور مبین ہے تو جانا بھی ممکن ہے، آنا بھی ممکن ہے. اچھا صاحب آگے معراج کی رات، اور معراج کی رات سرکار کی ادا ہی نہیں رہتی. پہلے تو ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، گڑ گڑاتے رہتے ہیں، لیکن آج وصل کی رات تھی، آج سو گئے، آرام کرنا. اللہ تعالیٰ نے
جا پیارے جبریل کو، جبریل جلدی کر براق بھی لے جا، 70,000 فرشتہ بھی لے جا۔ یا اللہ ٹھیک۔ جبریل براق لینے کے لیے جنت میں آئے، 40,000 براق پھر رہے۔ جبریل سوچ میں پڑ گئے کس کو لے جاؤں۔ دیکھا ایک کونے میں ایک براق پڑا رو رہا ہے۔ جبریل سوچ میں پڑ گیا جنت میں کیوں رو رہا ہے، پاس آئے، ہاں بھائی کیا بات ہے، تو کیوں رو، تجھے کیا صدمہ پہنچا؟ براق کہنے لگا اے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے جبریل علیہ السلام، جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آج سے ایک بندہ ایک براق نبی پاک کی سواری بنے گا، میں نے حضور کے فراق میں رونا شروع کر دیا۔ 40,000 میں پتہ نہیں میرا نمبر لگتا بھی ہے یا نہیں، میں بس سرکار کے فراق میں آنسو بہا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پیارے جبریل، جو براق میرے حبیب کے فراق میں رو رہا ہے، جو براق میرے حبیب کے جدائی میں رو رہا ہے، اسی براق کو آج میرے حبیب کی سواری کے لیے منتخب کرو، اسی کو لے جاؤ۔ پتا چلا جو روتا ہے سرکار کے فراق میں اس کو سرکار کا وصل مل جاتا ہے۔ تو میاں اللہ ہمیں سچے دل سے سرکار کی محبت میں رونے کی توفیق دے، اللہ ہمیں سچے دل سے سرکار کی غلامی میں رونے کی توفیق دے۔ سرکار جمعہ پڑھاتے تھے نا، تو جمعہ پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر ایک تھا درخت کھجور کا، سرکار اس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے۔ ایک بڑائی نے کہا آقا میں آپ کے لیے ممبر نہ بنا دوں، فرمایا بہت اچھا، ممبر بنا۔ سرکار ممبر پر بیٹھے تو آج جمعے کے دن واز کرنے کے لیے سرکار نے کھجور کے تنے سے ٹیک نہیں لگائی۔ سرکار نے جب ٹیک نہ لگائی تو آہستہ آہستہ رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ صحیح حدیث ہے۔ تو رو رہا ہے کوئی، یہ کون رو رہا ہے؟ تو دیکھا جس درخت کو آج جدائی ملی ہے وہ فراق رسول میں رو رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اتنے درد سے وہ رویا کہ قریب تھا ہمارے کلیجے پھٹ جاتے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے منبر سے نیچے اترے، سرکار نے درخت کو اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے سرکار نے اس کو چپ کرایا۔ وہ درخت اس طرح چپ ہوا جس طرح سسکیاں لے لے کر بچہ چپ کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس درخت کو جنت کا درخت بنانے کے لیے دفن فرما دیا۔ ہم نانا موجود ہے مسجد نبی شریف میں، نتیجہ یہ نکلا براق سرکار کے فراق میں رویا تو اسے نبی پاک کا وصل ملا۔ وہ ستون ہنگامہ نبی پاک کے فراق میں رویا تو اسے بھی جنت میں سرکار کا وصل مل جائے گا۔ اللہ میاں جو سرکار کے فراق میں سرکار کی محبت میں آنسو بہتے، خدا کی قسم ان کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ براق لے کے آگے اور سرکار آگے آرام فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کھڑے ہو گئے ادب کے ساتھ اور سرکار کو جلایا۔ لیکن ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام سوچ میں تھے کہ محبوب کو کیسے جگاؤں۔ اب آپ نے بھی کسی کو جگانا ہو تو جگانے کے 2-3 طریقے ہیں۔ اس کے قریب کھڑے ہو کر شور مچانا شروع کر دو تو شور کی وجہ سے اگلے کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اسے پکڑ کر کندھے سے ہلاؤ، اٹھو گئی تو اس طرح بھی اگلے کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جبریل نے ارادہ کیا آواز دوں کہ آقا اٹھیے، اللہ نے فرمایا نا جبریل میرے محبوب کو آج آواز نہیں دینی۔ یا اللہ ٹھیک۔ پھر ارادہ کیا کہ کندھے سے پکڑ کے ہلا کے جگاؤں، اللہ نے فرمایا جبریل آج محبوب کو اس طرح بھی نہیں جگانا۔ یا اللہ پھر تو ہی بتا میں تیرے محبوب کو کیسے جگاؤں۔ اللہ نے فرمایا جبریل ایک بات بتا،
ہم نے تیرا جسم سارے کا سارا سر سے لے کر قدموں تک نور کا بنایا، تیرے پر بھی نور کے بنائے، تیرے لب ہم نے کافور کے بنائے۔ کبھی تو نے سوچا یہ تیرے لب کافور کے کیوں بنے؟ یا اللہ مجھے تو نہیں پتا، تو بتا۔ فرمایا جبریل ہم نے تیرے کافور کے لبوں کو صرف آج کی رات کے لیے بنایا ہے۔ یا جبریل قبل قدمی، اے جبریل جلدی کر میرے محبوب کے تلووں کو بوسہ دے دے۔ میرے محبوب کے تلووں پر جب تیرے کافوری لب لگیں گے، تیرے کافوری لبوں کی ٹھنڈک میرے محبوب کے دماغ نازنین تک پہنچے گی، میرا محبوب خود بخود بیدار ہو جائے گا۔ جبریل علیہ السلام جلدی جلدی سرکار کے قدموں پر جھکے، سرکار کے قدموں کا لیا بوسہ۔ جب بوسہ لیا سرکار نے اپنی آنکھیں کھولی، جب آنکھیں کھولے دیکھا جبریل قدموں پر ہے، سرکار نے اٹھنا چاہا، جبریل نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا کملی والیا 2 منٹ تک اسی طرح لیتے رہیے۔ سرکار نے فرمایا جبریل یہ کیا؟ تم نے ہمارے قدموں کا بوسہ اس لیے لیا تھا کہ ہم بیدار ہو جائیں، تو جب بیدار ہوئے ہیں تو کہتے ہو کہ اسی طرح رہو، کیا وجہ ہے؟ عرض کیا تیری معراج کے تو لوح قلم پر پہنچا ہے، تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے لوح تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کے تیرے قدم تک۔ جبریل کا بھی یہی عقیدہ، خدا کی قسم نبی پاک کے صحابہ کا بھی یہی عقیدہ، اور آج ہم سنیوں کا بھی یہی عقیدہ کہ تیری معراج کے تو لوح قلم پر پہنچا، میری معراج کے لوح تیرے قدم تک۔ محبت سے میری معراج کے لوح تیرے قدم تک، میری معراج کے لوح تیرے قدم تک۔ بات غلط نہیں، بات بالکل صحیح ہے۔ صحابہ کا بھی ایمان یہی تھا، صحابی رسول ہے، میدان جنگ ہے، میدان جنگ میں صحابی رسول کی روح پرواز کرنے لگی، زمین پر گرے پڑے ہیں لیکن آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اللہ کے لاڈلے محبوب کہاں تشریف فرما ہے۔ دیکھا سرکار وہاں ہے، گھسٹنا شروع کیا، گھسٹتے گھسٹتے سرکار کے قدموں تک پہنچے، کہا میری معراج کے لوح تیرے قدم تک۔ میری معراج کے لوح تیرے قدم تک۔ خدا کی قسم ہے آج اگر سب یہی پکا ایمان کر لے کہ سرکار کے قدموں سے وابستہ ہونے میں ناراض ہے تو خدا کی قسم مسلمان کو کوئی شکست نہ دے سکے۔ تیری معراج کے تو لوح قلم پر پہنچا، میری معراج کے لوح تیرے قدم تک۔ ہو سکتا کوئی کہے نہیں یہ تو صرف خوش بیانی ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں 1000 غوث اعظم ایک طرف اور ایک صحابی جس نے ایمان کی نگاہوں سے سرکار کی زیارت کی ہو، وہ ایک طرف پلہ کس کا باری ہے؟ اس صحابی کا، اس لیے کہ اس کو جاگتے جاگتے ظاہری حیات طیبہ میں سرکار کی نیاز مندی ملی ہے۔ تو کیوں نہ کہوں میری معراج کے لوح تیرے قدم پر پہنچا، میری معراج کے لوح تیرے قدم تک۔ خیر سرکار اٹھے، فرمایا جبریل کیا بات ہے؟
آقا اللہ آپ کا مشتاق ہے. ان اللہ اشتاق الی لقائک. آقا تیاری فرمائی، یہ سرکار نے تیاری فرمائی. سرکار نے وضو کیا، غسل فرمایا. اب زمزم کے قریب حدیث شریف میں ہے، سرکار فرماتے ہیں میرا سینہ چاک کیا گیا، سینہ چیرا گیا، سینہ چیرا گیا، میں دیکھ رہا تھا. پھر میرا دل باہر نکالا گیا، میں دیکھ رہا تھا. صحیح حدیث ہے. سینہ چیرا گیا، میں دیکھ رہا تھا. دل باہر نکالا گیا، میں دیکھ رہا تھا. میرے دل کو پھر چیرا دیا گیا، میں دیکھ رہا تھا. سونے کے تشت میں میرے دل کو رکھا گیا، میں دیکھ رہا تھا. زمزم کے پانی سے دھویا گیا، میں دیکھ رہا تھا. نور اور حکمت کے خزانے مزید میرے دل میں بھرے گئے، میں دیکھ رہا تھا. دل کو سیا گیا، اٹھا کر میرے سینے میں رکھا گیا. سینہ پھر سیا گیا، میں سارے نظارے دیکھ رہا تھا. حدیث نہ ہو میں ذمہ دار. سرکار کا سینہ چیرا گیا. اب یہ کیا ہے، ہمارا دل اگر باہر نکل جائے، دل کا تعلق جسم کے ساتھ نہ رہے تو ہم زندہ رہتے ہیں. اور سرکار کا دل اقدس باہر آیا، سرکار دیکھ رہے. ہمارے اس دل کو اگر چیر دیا جائے تو باقی شے رہے گی نہیں رہے گی. پتہ چلا سرکار کی ذات اور ہے، ہماری ذات اور ہے. جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، جبریل تو نے سرکار کے دل کی ضرورت کی ذرا ہمارے سرکار کے قلب اطہر کی شان تو بیان کریں. آقا کی شان کیا دل کی؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں سرکار کے دل کی دو آنکھوں تھی جن سے سرکار دیکھتے تھے، اور دل میں دو کان تھے جن سے سرکار سنتے بھی تھے. وہ کہتے ہیں دل کے کانوں سے سن ہے نا، اور دل کی آنکھوں سے دیکھ. کیا مطلب ہے؟ وہ چنگی طرح. اور سرکار کے تو حقیقتاً دل میں آنکھیں تھیں. سامنے آنکھیں ہو تو بندہ صرف آگے دیکھ سکتا، پیچھے نہیں دیکھتا. لیکن دل کی آنکھیں تھیں نا، اس لیے سرکار آگے بھی دیکھتے تھے، پیچھے بھی دیکھتے تھے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، تم جو چیزیں نہیں دیکھ سکتے میں مصطفیٰ وہ بھی دیکھ لیتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، جس طرح میں رسول آگے دیکھا کرتا ہوں اسی طرح میں رسول اپنے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں. سرکار وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے کانوں سے. اس لیے تو دور نزدیک کے سننے والے وہ کان کالے لالے کارامت تیلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیلا سلام سمے تزلے. میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، سرکار کی حدیث ہے مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، خاص طور پر جمعے کے دن. سرکار جمعے کے دن سرکار فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جو بھی مجھ پر سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے میں رسول اسے سلام کا جواب دیتا ہوں. اس لیے سرکار کے معراج کا ذکر ہو رہا ہے، جمعے کا دن ہے.
سلام محبت سے پڑھو، خدا کی قسم اگر سلام قبول ہو جائے، ایک بار بھی سرکار سلام کا جواب دے رہے ہیں کہ میرے امتی وعلیکم السلام، خدا کی قسم بیڑا پار ہو گیا۔ تو محبت سے مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سمے بزے سرکار نے تیاری فرمائی، براق پر سوار ہوئی۔ براق ایک جانور جس کا قد گدھے کے برابر، تھوڑا سا اونچا، چہرہ انسان جیسا۔ سرکار چڑھے، اور آپ جانتے ہیں بندہ جب گھوڑے پر سواری کرتا ہے نا تو رکاب کے اندر پہلے پیر رکھتا ہے۔ سرکار نے جہاں پیر رکھنے تھے جبریل نے اس کو پکڑ لیا۔ رکاب کس نے پکڑی؟ آگے مہار ہوتی ہے، مہار میکائیل نے پکڑی۔ سرکار براق پر سوار ہوتے ہیں، براق پر۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، سرکار کس لیے تشریف لائے تھے؟ ہمیں اخلاق سکھانے کے لیے۔ سرکار خود فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کرو۔ سرکار کا کوئی کام بدخلقی پر مبنی ہوتا ہے، توبہ۔ سرکار کا ہر کام اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبریل نبی پاک کے استاد تھے۔ اگر جبریل نبی پاک کے واقعی استاد ہوتے تو کیا شاگرد اپنے پاؤں کو ہاتھ لگانے دیتا ہے استاد کو؟ اگر کوئی شاگرد اپنے پاؤں آگے کرے کہ استاد ہاتھ لگائے تو اس شاگرد کو کیا کہا جاتا ہے؟ گستاخ شاگرد۔ یہ ایسا شاگرد ہے کہ اپنے استاد سے ہاتھ لگواتا ہے، اور استاد بھی کبھی شاگرد کے قدموں کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ اب کیا خیال ہے؟ باتیں تو دو ہی ہیں، یا تو جبریل کو سرکار کا نوکر سمجھو، پھر تو بات واضح۔ ہاں، اللہ کا پیغام لاتے تھے، سرکار تک پہنچاتے تھے، سرکار کے وزیر تھے، سرکار کے خادم تھے، سرکار کے نوکر تھے، یہ سمجھو پھر تو اعتراض نہیں۔ اور اگر ایسی بات ہے کہ جبریل ہے استاد لیکن سرکار کے قدموں کو ہاتھ لگایا، تو یہ جتنے بڑے بڑے مولوی صاحبان اپنے استاد ہیں نا اپنے شاگردوں کے، سب کو چاہیے کہ روز اپنے شاگردوں کے پیروں کو ہاتھ لگایا کریں تاکہ وہ سنت پوری ہو جائے۔ کمال ہے تماشا۔ پتہ چلا جبریل سرکار کے استاد ہے۔ جبریل علیہ السلام تو سرکار کی بارگاہ کے نوکر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، لوگوں میرے دو وزیر زمین پر موجود ہے، دو وزیر آسمانوں پر موجود ہے۔ زمینی وزیروں میں ایک کا نام ابو بکر صدیق، دوسرے کا عمر فاروق، اور آسمانی وزیروں میں سے ایک کا نام حضرت جبریل اور دوسرے کا حضرت میکائیل۔ یہ تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ دونوں سرکار کے وزیر ہیں۔
لیجیے صاحب سفر شروع ہو گیا معراج شریف کا. نبی پاک علیہ السلام براق پر بیٹھے آنن فانن مدینہ منورہ آ گیا. جبریل کہنے لگے آقا یہ ہے وہ جگہ جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے. آقا یہاں پر 2 رکعت پڑھیے. سرکار نے فرمایا بہت اچھا. یہاں 2 رکعتیں پڑھی. آگے گئے. آگے آیا مدین. مدین وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے. عرض کی آقا یہاں پر بھی اتر کر 2 رکعت ادا فرمائیے. سرکار نے فرمایا بہت اچھا. یہاں بھی 2 رکعتیں پڑھی. روح البیان یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس آئے تو وہاں بھی 2 رکعت پڑھی. آگے آئے تو آگے بیت اللحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. عرض کی آقا یہاں بھی 2 رکعت پڑھیے. سرکار نے وہاں بھی 2 رکعت پڑھی. تو ان حدیثوں سے نتیجہ کیا نکلا؟ مدینہ منورہ وہ جگہ ہے جس کو سرکار کی ہجرت کے ساتھ نسبت. مدین وہ جگہ ہے جس کو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ نسبت. قبر موسیٰ وہ ہے جس کو کلیم اللہ کے وجود کے ساتھ نسبت. اور بیت اللحم وہ جگہ ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ نسبت. نتیجہ یہ نکلا کہ جس جگہ کو اللہ کے کسی پیارے کے ساتھ نسبت ہو جائے وہاں جا کے رب رب کرنا اللہ اللہ کرنا یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت ہے. لوگ کہتے ہیں بابا صاحب کیوں چلے جاتے ہو, بابا صاحب کیوں چلے جاتے ہو, سرحد شریف کیوں جاتے ہو, مولوی سعید اسد گرداب شریف کیا لینے جا رہا ہے. مولوی سعید اسد یہی جواب دے گا خدا ذوالجلال کی قسم ہے ان پاک جگہوں کو نسبت ہے اللہ کے پاک بندوں کے ساتھ, اور جس جگہ کو اللہ کے پاک بندوں کے ساتھ نسبت ہو جائے وہاں جا کے رب رب کرنا نبی پاک کی سنت ہے. راستے میں سرکار نے جو مناظر دیکھے وہ تو الگ ہے. ایک منظر سرکار نے اور بیان کیا. فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور وہ بھی کھڑے ہو گئے. مررت بقبر موسیٰ لیلۃ اسریا بی. میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا اس رات جس رات مجھے معراج کرایا گیا. فَإِذَا عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ, اور یہ قبر ہے کہاں موسیٰ علیہ السلام کی, سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس, وہاں قبر ہے. میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ, وہ کھڑے تھے یُصَلِّی فِی قَبْرِهِ, اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. جس محدث نے بھی یہ حدیث لکھی ہے اس نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. لیکن ایک اور مولوی صاحب نے ترجمہ اور کیا. ترجمہ بڑا پیارا ہے, پسند آئے تو رکھ لینا, نہ پسند آئے تو جاتے ہوئے مجھے واپس کر دینا. وہ مولوی صاحب کہنے لگے یصلی کا معنی صلاۃ بھی آتا ہے اور درود پڑھنا بھی آتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ کا معنی نماز بھی آتا ہے, درود شریف پڑھنا بھی
بھی آتا ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے حدیث کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا معراج کی رات جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، مجھے موسیٰ علیہ السلام نے جب آتے دیکھا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، یصلی فی قبرہ، اور اپنی قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر درود کا نذرانہ پیش کرنا شروع کر دیا۔ تمہیں چلو درود نہیں مانتے، نہ مانو، تمہاری ازل سے دشمنی درود کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کہتے، نماز تو پڑھتے تھے نا، چلو یہی مانو کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ اب اتنا بتا دو یہ نماز پڑھنے والا زندہ ہوتا ہے یا مر کر مٹی میں مل گیا ہوتا ہے؟ یہی سوچ، نماز پڑھنے والا کیا ہوتا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبر انور میں نماز پڑھی، اور یہ حدیث بھی کون سی کتاب میں ہے؟ صحیح مسلم میں اور نسائی میں، سیاستہ کی کتابوں کے اندر حدیث موجود، بالکل صحیح حدیث۔ آج تک آپ نے بھی کسی مولوی صاحب سے نہیں سنا ہوگا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں پڑھ رہے تھے نماز، اور یہ نماز کب پڑھی تھی؟ سرکار کی ولادت سے پہلے تقریباً 2500 سال کا عرصہ گزرا تھا جب وہ قبر میں گئے تھے، 2000 اور 2500 کے درمیان اتنا عرصہ پہلے ان کا وصال ہوا تو وہ قبر میں گئے تھے۔ اگر کلیم اللہ، یہ سرکار نے کیوں بیان کیا کہ لوگوں اگر کلیم اللہ اپنی قبر انور میں جانے کے 2500 سال بعد کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو حبیب اللہ کی جب پڑھی ہے شک نہ کرنا، حبیب اللہ کی قبر انور میں جلوہ گر ہو کر تمہارا درود و سلام سن سکتے ہیں۔ کبھی تو سرکار نے فرمایا نا درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، تمہارا درود شریف مجھ تک پہنچتا ہے۔ صحابہ کے ذہن میں یہی تھا کہ جو بندہ بھی قبر میں چلا جاتا ہے اس کا جسم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، صحابہ کہنے لگے آقا جب آپ قبر میں چلے جائیں گے اور آپ کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا پھر بھی درود پہنچے گا؟ کیونکہ جو چیز پہنچتی ہے بندے کو کیسے پتا چلتا ہے مجھ تک پہنچی ہے؟ یا تو وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ چیز آ گئی، یا کانوں سے سنتا ہے، یا ہاتھوں سے پکڑتا ہے، چھوتا ہے۔ صحابہ کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت تو آپ کی آنکھیں بھی نہیں ہوں گی، کان بھی نہیں ہوں گے، سب روزہ روزہ ہو جائیں گے، آپ کی نہیں ہوں گے، آپ کو کیسے پتا چلے گا پہنچ گیا؟ آپ کو پھر بھی درود پہنچے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا قاتلون اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اے صحابہ، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھانا نہیں۔ اللہ کا نبی قبر میں بھی چلا جا پھر بھی زندہ ہوتا، کھاتا بھی رہتا ہے، پیتا بھی رہتا ہے۔ اب دیکھو آدمی کھاتا ہے تو کہاں سے؟ منہ سے۔ زندہ بھی ہے اور درود بھی پہنچتا ہے، آنکھیں بھی سلامت ہیں کہ دیکھتا ہے، کان بھی سلامت ہیں کہ وہ سنتا ہے، اور منہ بھی سلامت ہے، جسم بھی سلامت ہے کہ ان سے کھاتا ہے۔ بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور وہ جب ہم کہتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ، کہتے نہیں، زندہ تھے تو پھر تو کہہ لینا چاہیے۔ یہ پرسوں جو حضرات تشریف لائے تھے یہاں تربیتی نشست میں، کوئی ہے صاحب جو آئے تھے ماشاءاللہ، تو کئی دوسرے بھی آئے ہوئے تھے سوالات کرنے کے لیے، اور ہماری تو عادت ہے کھلی چھٹی گئی، جس کا جی چاہتا ہے سوال کرے۔
کوئی مار نہیں ہے، کوئی دبکا نہیں، کوئی جرت نہیں. سوال کرو پیار سے، جواب دو پیار سے. السلام علیکم یا صاحب القبر. اے قبر والے صاحب تینوں سلام. وہ زندہ جو ہے وہ سنے گا، جو قبر میں وہ زندہ نہیں سنتا. لیکن اگر وہی زندہ اس کی جان نکل جائے، اب اس کو قبر میں دفن کرو. قبر میں دفن کرنے کے بعد کہو السلام علیکم یا صاحب القبر. بولو سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ سرکار فرماتے ہیں سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے. سرکار فرماتے ہیں اندر باپ کا اگر بیٹا ہے تو پہچان لیتا ہے میرا بیٹا آیا، اگر اندر بیٹا ہو تو پہچان لیتا ہے میرا باپ آیا. ارے اگر زندہ کو قبر کے اندر رکھو، مٹی ڈال کو تو نہیں پتا چلتا باہر کون آیا ہے، کون گیا ہے، کس نے سلام کہا ہے، نہ سنتا ہے نہ پہچانتا ہے. لیکن اگر اس کے جسم سے روح نکل جائے اور فوت ہو جائے تو سرکار فرماتے ہیں سلام بھی. ارے سلام تو دور کی بات ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا جب تم قبر پر مٹی ڈال کر واپس جاتے ہو، تم نے اپنے قدموں میں پہنا ہوتا ہے جوتا. تمہارے جوتے چلنے کی جو آواز پیدا ہوتی ہے، المیت یسمع خفق النعال، مرنے والا تو جوتوں کی اس آواز کو بھی سن لیتا ہے. صاحب وقت تو تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، مسئلے تو ختم نہیں ہوں گے. نبی پاک علیہ السلام آخر بیت المقدس جا پہنچے. سرکار وہاں، اب وہاں دیکھا تو سارے اللہ کے نبی استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے. سب استقبال کے لیے. استقبال کرنے والوں میں حضرت آدم علیہ السلام بھی، حضرت نوح علیہ السلام بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی. استقبال کرنے والوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی. وہی موسیٰ علیہ السلام جو قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے وہ استقبال کرنے والوں میں بھی آ گئے. ارے نہیں آ گئے. آپ سنو گے جب نبی پاک علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے، یہی اللہ کے نبی آ گئے. وہی نبی قبر میں، وہی نبی بیت المقدس میں، وہی نبی آ گئے آسمانوں میں بھی. نتیجہ یہ نکلا اللہ کا نبی اگر چاہے تو ایک ہی وقت کے اندر کئی جگہ جلوہ گری کر سکتا ہے. اب کوئی نہ مانے اس کی مرضی میں تو حدیث پڑھ رہا ہوں. اب سارے نبی وہاں بیت المقدس میں. جب پاکستان کے اندر کسی باہر کے ملک کا صدر آئے یا اپنے فیصلہ باد میں صدر آئے، وزیر اعظم آئے، استقبال کرنے تو سبھی جاتے ہیں. لیکن جتنے استقبال کرنے والے ہوتے ہیں ان میں سے چند خاص آدمی مزید آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جناب یہ وزیر اعلیٰ آ گیا استقبال کرنے کے لیے، گورنر صاحب ہیں استقبال کرنے کے لیے. ساری کائنات کا شہنشاہ جب بیت المقدس پہنچا، جب سرکار کے طیارے راکٹ براق نے لینڈ کیا تو اب استقبال کرنے کے لیے سارے نبی تو 3 نبی آگے بڑھ آئے. ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تینوں نے سرکار کا استقبال کیا اور یوں کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر. ساری کائنات سے پہلے پیدا ہونے والے نبی تم پر سلام ہو. سب نبیوں کے پاس جلوہ گری کرنے والے نبی تم پر سلام ہو. اب وہاں بھی نبیوں نے سلام کیا کہہ کر کیا؟ السلام علیکہ یا اول. سرکار کی پیاری پیاری صفتوں کے ساتھ یا لگا کر السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر. نتیجہ یہ نکلا یا رسول اللہ کہہ کے سرکار کو سلام کرنا نبیوں کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ نبیوں کی سنت ہے. نبی تو نبی ایک طرف رہے تو پتھر بھی یہی کہہ کے سلام کرتے تھے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی. حضرت علی فرماتے ہیں باہر نکلتے تھے، جس درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. ترمذی شریف کے
سورۃ حلبیہ کے لفظ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کملی والے تیرا تو قربان میں، کملی والے تیرا تو قربان میں، جدھر لنگدا گیا دل چڑھاتا گیا. کملی والے تیرا تو قربان میں، جدھر لنگدا گیا دل چڑھاتا گیا. او تے رتبے بندیا تو ملنا اسی، او تے رتبے بندیا تو ملنا اسی، او تے رتبے بندیا تو ملنا اسی. او تے پتھرا تو کلمے پڑھاوندا گیا. او تے رتبے بندیا تو ملنا اسی، او تے رتبے بندیا تو ملنا اسی. او تے پتھرا تو کلمے پڑھاوندا گیا. اب استقبال ہو گیا سرکار کا. جبریل نے براق باندھا، جبریل نے کہہ دی اذان. اذان کہی تو سب نبیوں نے صفیں سیدھی کر، سب جتنے نبی تھے سب صفوں کے اندر. اب دیکھتے ہیں آج مصلی امامت پر کون جلوہ گری کرتا ہے. جبریل نے پکڑا ہاتھ سرکار کا، ہاتھ پکڑ کے عرض کیا آقا آج اس مصلی امامت پر آپ کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. سرکار نے کھڑے ہو کر پڑھائی نماز. اب جب نبیوں کا مجمع تھا تو نبیوں کے مجمع میں جو سب سے افضل تھا وہ آیا مصلی امامت پر. اب ایک مجمع ہے نبیوں کا اور ایک مجمع ہے صحابہ کا. سرکار کا جب وصال ہونے لگا تو سرکار سے اس وقت عرض کی گئی آقا مصلی پر کون کھڑا ہوگا، کون کھڑا ہوگا. سرکار نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. میرے ابو بکر کو کہو کہ آج وہ مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھائے. نبیوں کے مجمع میں افضل سرکار تھے، مصلی پر آئے. صحابہ کے مجمع میں افضل ابو بکر صدیق تھے، وہ مصلی پر کھڑے ہو گئے. پورے نبیوں کے مجمع میں کسی نبی نے سرکار کی امامت پر اعتراض نہیں کیا، کیونکہ جبریل اللہ کے پیغام لانے والے فرشتے نے پکڑ کے کھڑا کیا تھا. تو آج بھی کوئی غلام ابو بکر صدیق کی امامت پر اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ مصلی پر اس نے کھڑا کیا ہے جو بیت المقدس میں سب نبیوں رسولوں کا امام بنا. جو اعتراض کرتا ہے اس نے سچے دل سے نبی کا کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب اللہ نے معراج کی رات سرکار کو مصلی پر کیوں کھڑا کیا، اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا حکمت ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی ایک شان یہ بیان کی ہے کہ وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے. سرکار اول بھی ہے آخر بھی ہے. جس طرح کہ نبیوں نے سلام کیا تھا السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخر، اسی طرح سرکار کو اللہ نے فرمایا جعلتک اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث. پیارے نبی سب نبیوں سے پہلے میں نے تجھے پیدا کیا، سب نبیوں کے آخر میں تجھے بھیجا. اب سرکار کیا ہے سب نبیوں میں اول. اور اعلیٰ حضرت ایک اور بات کہتے ہیں کہ نماز اتصال تھا یہی سر آیا مانا اول آخر، کہ اول آخر کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے. نماز اتصال تھا یہی سر آیا مانا اول آخر، کہ دست
خدمت پہلے کر گئے تھے. ساتھ نماز ہو گئی, نماز کے بعد جلسہ. اسٹیج سیکرٹری میں ہوتا ہوں, کبھی کوئی ہوتا ہے کبھی کوئی, پر قربان جاؤں معراج کی رات جلسہ تھا, اسٹیج سیکرٹری جبریل علیہ السلام. اب حضرت آدم علیہ السلام کا اعلان ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام آئیں گے اور اللہ کی نعمتیں بیان کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا اللہ نے مجھ پر بہت بڑا کرم کیا, اللہ نے مجھ کو اپنا خلیفہ بنایا, اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کل کائنات کی ہر چیز کا نام سکھایا, اللہ نے مجھے مسجود ملائکہ بنایا, اللہ نے مجھے ابو البشر بنایا, مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے. ابراہیم علیہ السلام آ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے آن کے کہا اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے, اللہ نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا, اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نمرود کی آگ کو گلزار کیا. اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے کہا اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات عطا فرمائی, اللہ نے مجھے اپنے کلام کی دولت نصیب فرمائی, اللہ تعالیٰ نے میری نسل میں میری قوم میں بے شمار نبیوں کو پیدا فرمایا, اللہ نے مجھے اصحاب والا معجزہ دیا. عیسیٰ علیہ السلام آئے, کہنے لگے اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہوا, اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا, اللہ نے میرے ہاتھوں میں یہ طاقت رکھی کہ میں کوڑیوں کے جسم پر پھیرتا تھا, کوڑی ٹھیک ہو جاتے تھے, میں بادل زادہ کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا تھا, وہ دینا ہو جاتا تھا, میں مردے زندہ کر دیتا تھا. سب نبی اپنی اپنی شان بیان کرتے رہے, آخر میں اللہ کے محبوب کی باری آتی ہے, آمنہ کے لال کی باری آتی ہے. سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے, کوئی کلیم بنا, کوئی خلیل بنا, کوئی روح اللہ بنا, کوئی صبیح اللہ بنا, پر سن لو اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے. اللہ نے مجھ پر کرم کیا, اللہ نے مجھے اکمل النبیین بنایا, اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا, اور اللہ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجھے عطا فرمائی. کسی نبی کی شان, کسی نبی کا علاقہ محدود, کسی کی نبوت محدود, کسی کا زمانہ محدود, پر مجھ پر اللہ کا کرم ہوا کہ جب تک خدا کی خدائی ہے, مصطفیٰ کی ختم نبوت کی بادشاہی. جب سرکار نے یہ بات فرمائی تو ابراہیم علیہ السلام پھر کھڑے کہنے لگے نبیوں کے گروہ آج ثابت ہو گیا کہ سب سے شان والے, سب سے مرتبے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو معراج کی رات نبیوں کے سامنے مصطفیٰ کی عظمت کے ڈنکے بجے. اور 2 منٹ کے لیے ہم بھی مصطفیٰ کی عظمت کے ڈنکے بجائیں. سب سے سب سے سب سے ارے خلق سے رسول. عام لوگوں سے ولیوں کی شان زیادہ اور ولیوں سے رسولوں کی شان زیادہ. خلق سے سب سے سب سے ارے کون دیتا
تو معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا اسرا عبدہ ہی، ہم نے معراج کرایا ہے اپنے بندے کو، اپنے عبد کو. حالانکہ سرکار اللہ کے رسول بھی ہے، اللہ کے نبی بھی ہے، اللہ کے حبیب بھی ہے، اللہ کے نور بھی ہے، لیکن بے نبی ہی نہیں کہا، بے نور ہی نہیں کہا، بے رسول ہی نہیں کہا، بے حبیب ہی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ عبد ہی، کہ سیر کرائی اپنے بندے کو. اب عبد کہتے ہیں عاجزی کرنے والے کو، عبد کہتے ہیں عاجزی. اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عاجزی کس نے کی ہے؟ سرکار. سب سے زیادہ کس نے عاجزی کی ہے؟ اور اللہ کا تو ایک اعلان ہے، سرکار نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پھر اسے بلند کرتا ہے. جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو. تو سرکار نے سب سے زیادہ عاجزی کی تو اللہ نے بلند بھی پھر اس لیے بے عبد ہی کہا. اور پھر بلند کتنا کیا؟ تو ساتوں زمینوں نیچے، ساتوں آسمان نیچے، زمین میں رہنے والی مخلوق نیچے، آسمانوں میں رہنے والی نوری مخلوق نیچے، بیت اللہ نیچے، بیت المعمور نیچے، اللہ کا عرش نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، کل کائنات نیچے اور مصطفیٰ کے قدم اونچے. سارے اونچے سے اونچا سمجھ لوگ سے، سارے اونچے سے اونچا سمجھ لوگ سے ہے اس مقدس سے اوپر چلے. اب میں بات کو مختصر کرتا ہوں. چلتے چلتے سرکار پہنچے سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل نے پر جوڑ دیا. آپ آگے تو صحیح جانا ہے، میں نہیں جا سکتا. فرمایا کیوں؟ آقا اگر یکسر منہ پر تر پرم کرو گے تجلا بسوزت پرم. آقا ایک بار برابر بھی آگے جاؤں تو میرے سارے پر اللہ کے انوار و تجلیات سے جل جائیں گے. فرمایا اچھا جبریل تجھے وہ وقت یاد ہے جب میرے دادے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور تو میرے دادے کے پاس آیا تھا اور آن کے کہا تھا حلت من حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کسی چیز کی ضرورت ہو تو بیان کیجیے. یاد ہے وقت؟ کا یاد ہے. فرمایا تو نے اس مشکل وقت میں میرے دادے سے یہ پوچھ کر ایک احسان کیا تھا اور آج تیرے گھر میں کھڑا ہو کر میں مصطفیٰ سے احسان کا بدلہ اتارتا ہوں اور پوچھتا ہوں حل لک من حاجت یا جبریل. جبریل تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بیان کر، میں مصطفیٰ تیری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تیار. قربان ہے مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھو. یہ سدرا گھر کس کا ہے؟ جبریل کا. آپ کسی کے ہم مہمان جائیں تو کون پوچھا کرتا جناب کسی شاید ہی لوڑ ہو گئے تو چکھے نا؟ گھر والا پوچھتا ہی آپ. میں تو اللہ کے فضل سے روز ہی کسی نہ کسی کے ہم مہمان رہتا ہوں. تو میں نے کبھی نہیں گھر والے کو کہا کیوں جناب کو روٹی شوٹی چاہیے تو دسے ہو. گھر والا ہی مجھے کہتا ہے مولوی صاحب کوئی روٹی، کوئی سالن، کوئی ککڑ، کوئی شکر، کوئی حلوہ. تو گھر والا ہی پوچھتا ہے، میں نے کبھی نہیں پوچھا. اس لیے کہ وہ میزبان گھر والا. معراج کی رات چاہیے یہ تھا جبریل پوچھتے آقا آپ میرے گھر میں آئے ہیں تو کسی چیز کی ضرورت ہے، چاہیے یہ تھا. پر یارو یہ ہوا کیا؟ گھر جبریل کا پوچھ نبی رہے ہیں، گھر جبریل کا پوچھ مصطفیٰ رہے ہیں. بتانا یہ تھا جبریل رہتا اگرچہ تو یہاں ہے لیکن حقیقت میں اس کے بھی مالک ہم ہیں. بول تیری کوئی ضرورت ہے تو ہم تیری ضرورت پوری کرنے کو تیار ہیں. جبریل نے بھی کہا ہاں کا ایک ضرورت ہے، ایک خواہش ہے.
آپ باندھ دیے. آقا ہے. فرمایا کون سی؟ عرض کی آقا مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنایا ہے اور دوزخ کہ آدمی پیدل 500 سال تک چلتا رہے تب دوسرے کنارے پر پہنچتا ہے. اور چوڑا کتنا ہے؟ بال سے باریک اور تلوار سے تیز. اور اللہ کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے. جبریل کہہ جاتا میری مرضی یہ ہے کہ سب تو گزریں گے. جب آپ کی امت کے گزرنے کی باری آئے مجھے اجازت مل جائے کہ آپ کی امت کے قدموں کے نیچے اپنے نور کے پر بچھائے. بڑی پیاری ہے سرکار کو. اگر سرکار کی توجہات لینی ہے تو امت کی خدمت کرو. سرکار نے فرمایا جبریل ہمیں منظور ہے. اعلیٰ حضرت نے اس پر ایک دو باتیں کہی. کرتے پل سے اتار راہ گزر تو خبر نہ ہو. پل سے گزر تو خبر نہ ہو. دل سے اتار راہ گزر تو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو آقا ہم گندے مندے. جبریل اللہ کا نوری فرشتہ, آپ نے اس کی درخواست قبول کر لی ہے, لیکن اگر آقا ہمارے قدم اس کے پیروں تک جا لگے تو لگتا لگا اللہ کے لاڈلے محبوبوں کا اگر جبریل کے پیروں کو پتہ چل گیا قدم لگ گئے ہیں تو کہیں گستاخی نہ ہو جائے. اس لیے آقا بس اس طرح گزاری ہے کہ جبریل پر بچھائے تو خبر نہ ہو. اور یہ سمجھ کے عرض کر رہے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار کی. 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 ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر. یہاں ایک بات کہوں, یہ مولوی جتنا بھی لڑتے رہے نا مان کے یہ بھی نہیں کہ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر. ادھر سے نہیں پکڑیں گے, ادھر سے پکڑ لیں گے. ہم کہیں گے تو فتوا لگائیں گے, لیکن خود اخیر مان جائیں گے کہ ہاں ہر امتی کا عمل سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. یہ مانتے ہیں ہر امتی کا عمل سرکار کی بارگاہ میں, اور کہتے ہیں حضور کی صحیح حدیث ہے. یہ جو ٹولہ ہے نا سرکار کو حیات ماننے والا, زندہ ماننے والا,
وہ تو دھڑلے سے حدیث پیش کرتا ہے. اصل میں جو مخالف ہیں ان کے بھی دو گروپ ہیں. ایک گروپ ہے حضور کو زندہ مانتا جو مخالف ہے، اور وہ گروپ دوسرے گروپ کی نسبت ہم سے زیادہ قریب ہے. وہ اتنا سخت نہیں، ڈنڈی تو مارتا ہے لیکن وہ اتنا سخت نہیں. لیکن ایک گروپ ہے بڑا سخت. تو مصیبت ہے ساڈے گوانڈی ہیں سارے سخت. اچھا وہ نرم نرم جو ہے نا وہ ہمارے قسمت کی بات ہے. اس سے میں آیا کہ تھوڑے نل کی مقابلہ کرنا، ڈر جانا مقابلہ کرنا. اچھا یہ سخت ہے. یہ تو یہاں تک کہتے ہیں توبہ توبہ، بس نبی کا جسم تو ایسے ہے قبر میں جس طرح کے پتھر. اور ایک بدبخت ملا ہے پاکستان کا پلیت ترین مولوی، اور وہ تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے تم کہتے ہو نبی زندہ، مجھے لے جاؤ مدینے میں، نبی کی قبر کو اکھاڑ کر نبی کے جسم پر چٹکی بھریں گے. نبی اگر سی کرے تو نبی زندہ ورنہ مردہ. توبہ توبہ. یا سب سے پلیت ترین مولوی ہے اور اس کی نسل قریب رہتی ہے. اچھا یہ جو ہے نا تھوڑے نرم، اکثریت جو ہے پاکستان میں وہ نرموں کی ہے، لیکن چند دانے سخت بھی ہیں. یہ نرم نرم لوگ جب مناظرہ کرتے ہیں نا ان سے سختوں سے، تو ویسے اللہ کے فضل سے یہ بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم جھوٹے دیوبندی ہو، دوسرے کہتے ہیں نہیں تم جھوٹے دیوبندی ہو. یہ بھی آپس میں میرے پاس کیسٹیں ہیں باقاعدہ. اچھا جب یہ نرموں کا مناظرہ ہوتا ہے سختوں کے ساتھ، تو نرم کہتے ہیں وہ حدیث میں نہیں آتا. ہر بندے کا عمل، ہر امتی کا عمل سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. وہ اتنا فرق ضرور کہتے ہیں کہ سرکار خود نہیں دیکھتے بلکہ فرشتے ہمارا عمل اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں. چلو ایسے نہیں مانو، ایسے مانو، یہ تو مانتے ہو سرکار کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا توڑا دو علیہ اعمال امتی، میری امت کا ہر ہر عمل میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. تو چاہے سرکار خود دیکھیں یا فرشتے ہمارے عمل لے جائیں، بات تو ایک ہی ہے نا کہ فریاد امتی جو کرے حال سار کی، فریاد امتی جو کرے حال سار، سب بھی آگے جا نہ سکے رات ادنو حبیب کہے، رات ادنو حبیب کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا. رات ادنو حبیب کہے، رات ادنو حبیب کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا. رات ادنو حبیب کہے، رات ادنو حبیب کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا. سرکار فرماتے ہیں کہ جب ہم اور قریب ہوئے تو وہاں کوئی بھی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہوئے، کوئی بھی نہیں، اکیلے ہی ہے سرکار. اور بندے کی طبیعت ہے کہ وہ تنہائی کو پسند ہے. فرماتے ہیں وہ تنہائی سی محسوس ہوئی تو ہمیں آواز آئی یا محمد، قف یا محمد، اے محبوب پیارے ٹھہر جائیے. فإن ربک یصلی، تیرا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے، تیرا رب درود آ رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں وہ آواز میرے ابو بکر کی تھی. اور ابو بکر صدیق کی شان میں بک بک کرنے والوں، ابو بکر کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. وہاں بھی اللہ نے ایک فرشتے کی آواز سنائی، ابو بکر صدیق کی آواز، تاکہ سب سے پیارا
لوگوں میں مصطفیٰ کو محبوب کو ابو بکر ہے، آج ابو بکر کی آواز سے محبوب کی تنہائی کو دور کیا جائے۔ کا مرتبہ مل گیا۔ اب یہ قادہ قوسین کیا چیز ہے یہ اللہ جانے، اس کا محبوب جانے، میں اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز نواز کی باتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جانے جب یار دوست کے پاس آتا ہے تحفہ لے کے آتا ہے، بول کیا تحفہ لایا؟ نبی پاک نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضری کا تحفہ لایا، مولا عبادت کا تحفہ لایا، مولا ریاضت کا تحفہ لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب تجھ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں۔ اب اللہ نے معراج کی رات سلام کس کو کہا؟ نبی پاک کو، اپنے محبوب کو۔ اور قربان جاؤں ساقہ کی لجپالی کے، وہاں بھی گناہگاروں کو نہیں بھولے۔ ارے کیا مولا تو نے فرمایا ہے السلام علیکہ، محبوب تجھ پر سلام ہو، لیکن یا رب العالمین میں یہ عرض کرتا ہوں السلام علینا، یا اللہ صرف مجھ پر نہیں، السلام علیہ نہیں، بلکہ السلام علینا، یا اللہ ہم پر سلام ہو، مجھ پر بھی، میری گنہگار امت پر بھی، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور یا اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر بھی سلام ہو، گنہگاروں کو اپنے ساتھ رکھا، نبیوں کو الگ ذکر کیا ہے۔ قربان گئے ساقہ کی لجپالی کے، جو وہاں بھی ہمیں نہیں بھولا۔ ہاں ہاں غمزتوں کو روزان یداتی جو کہ ہے، اس ساقہ کے کیوں نہ قربان جائیں جو وہاں خلوت کے نماز میں بھی ہمیں یاد کرتے ہیں۔ غمزتوں کو روزان یداتی جو کہ ہے، بے کیسا کیسا زمانہ بڑا نازک آ گیا، کوئی کہتا امریکہ میرا سہارا، کوئی کہتا لیڈی ڈیانا میرا سہارا، کوئی کہے گا شاہ فہد میرا سہارا، کوئی کہے گا نواز شریف میرا سہارا، کوئی کہے گا بے نظیر میرا سہارا۔ یار کسی کا کوئی سہارا، کسی کا کوئی سہارا، پر خدا کی قسم ہے سنیوں کا کملی والا سہارا۔ سرکار سے اور باتیں ہوئی اللہ کی، آخر میں اللہ نے کہا محبوب تو جانے لگا ہے تو تحفہ ایک اور لیتا جا اپنی امت کے لیے۔ اللہ روز یا 50 نمازاں، یا اللہ بالکل ٹھیک آگے 50 نمازاں لے کے 6ویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کو آقا رب نے کی تحفہ دیتا ہے، اور میں موسیٰ پوریاں 50 نمازاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی سونے مینوں بڑا تجربہ ہے، انہاں نہیں جے پڑھنی ہے، واپس جاؤ کٹ کراؤ۔ سن نبیوں کا عقیدہ کیے، یہ نہیں آخیا اچھا پڑھنی تو کوئی نہیں پر ہو کی سکتا ہے، اللہ کے آرڈر دیتے ہوں اتنے کون بولے؟ رب اگے، اتنے تو کسی کی ضرورت نہیں بولن کی، جو اللہ نے کہتا کہتا، یہ نہیں آخیا پتا سی یہ محبوب ہے جو چاہے گا ہو جائے گا۔ آقا انہوں نے یہ پڑھنی ہے جاؤ کٹ کراؤ۔ موسیٰ گل تیری ٹھیک ہے میں جانا،
سونے کیوں ہے؟ یا اللہ 50 نمازاں چوکھیاں نے کٹ کر دے. سونے تو آخیا سا منیا ل 5 معاف باقی 45. یا اللہ ٹھیک لے کے آ گیا. موسیٰ علیہ السلام پھر کھلوتے ہیں. سونے کنیاں رہ گئی ہیں؟ پر میں 5 معاف باقی 45. حقا یہاں نہیں جو پڑھنیا. جاؤ موسیٰ گل تو تیری ٹھیک ہے میں جانا. سونے کیوں ہے؟ یا اللہ نمازاں ہلے بھی چوکھیاں نے کٹ کر. سونے تو آخیا ایسا منیا ل 5 اور معاف 40. یہ 9 باری موسیٰ علیہ السلام نے توڑیا. کنی باری؟ 9 باری گئے تو رب نے فرمایا سونے ہوں کیون ہے؟ یا اللہ 8 وار 5 کر کے 40 معاف کی 10 رہ پر 10 بھی زیادہ نے ہور کٹ کر. رب نے کیا سونے تو آخیا اساں منیا 45 معاف باقی 5. پر سونے ساری شان ما یبدل القول لدیا. ساڈا فیصلہ بدلتا نہیں. پر سونے تیری بھی تو گل نہیں نہ موڑی جاندی. تیری امت نمازاں روز دیاں 5 پڑھے گی. اسی رحمت کا نقطہ لا کے 50 کر چھڑیا کریں گے. یا اللہ ٹھیک آ گئے. موسیٰ علیہ السلام صرف آقا ہوں کنیاں رہ گئی ہیں؟ پر میں موسیٰ رب تو بڑی مہربانی کی 45 معاف تو باقی 5. آقا یہاں نہیں جی پڑھنیا. آقا جاؤ رب کو کٹ کراؤ ایک ہی گیڑا لگنا جاؤ. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ کڑی کڑی جانے رب جھڑکائی نہ مارے تو کی آ جانا کڑی کڑی. یہ نہیں آخیا. فرمایا نہیں موسیٰ ہوں سانو بار بار جا کے یہ گل کرن لگے شرم آتی. اسی 5 پہ راضی. ساڈا جڑا امتی روز دیا 5 پڑے گا باہ پھڑ کے جنت نال لے جانا. اسی راضی ہو 50. ایک بار میں گیا تقریر واسطے ایک مولوی صاحب کہ پس گئے انہوں. میں کہ اللہ نہ پسائے بھائی تیرے فساؤ نال تو نہیں فسدا. آندا تو روزانہ نبی نو غیب دا علم سی نبی نو غیب دا علم سی تے جے نبی پاک نو غیب دا علم سی تے پہلے کیوں نہیں کیا کر یا اللہ 9 گیڑے لوا کے جو 5 رکھنی ہیں تے ہونے 5 دے ہیں. پتہ لگا نبی نو غیب شاید کوئی نہیں سی. میں کہا چل نبی پاک دی تے گل پرے رکھ 2 منٹ واسطے. رب نو بھی غیب دا علم ہے سی کہ نہیں؟ اے ایسی. میں کہا رب نے پہلے کیوں نہیں 5 دتیاں؟ رب نے 9 گیڑے کیوں لوائے؟ آیا کیا پھر تو ہی دس یہ 9 گیڑے کیوں لگے؟ میں کہ اللہ تعالیٰ نو بھی پتا سی نمازاں 5 رہنیاں نے. نبی پاک نو بھی پتا سی نمازاں 5 رہنیاں نے. پر اللہ نو پتا سی نبی پاک نو بھی پتا سی ایک جانور پیدا ہوئے گا جڑا آخے گا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. رب نے دسیا لوگوں میرے محبوب نو اپنے ورگا نہ سمجھنا. تسی سارے مولوی رل جاؤ تواڈے رلن نال میں ایک سجدہ معاف نہیں کرتا. میرا محبوب آ کے پوری 45 معاف کر دینا. یہ 9 باری سرکار مانا جاندے تے کسے کہنا سی لو جی جے جبریل نہ ہوندا براق نہ لیا نہ جا سکتے سن نہ آ سکتے سن. سرکار نے 9 باری جبریل تے براقوں بغیر جا کے دسیا اسی انہاں دے محتاج نہیں. اسی جا بھی سکنے آ بھی سکنے. اچھا بھی نبی تے انہیں سن. موسیٰ علیہ السلام نے کیوں آخے؟ آدم علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام بھی سارے سب. موسیٰ علیہ السلام نے کیوں آخیا بار بار؟ اس واسطے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن عرض کی تھی یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا پر میں تو نہیں دیکھ سکتا. لن کرا لی تو نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے سوچا میں تو نہیں سا ویکھ سکیا پر یہ اکھاں تے انہوں ویکھ کے آئی نے نہ آئے. چل جنہ ہو سکتا ہے میں اکھاں والیاں دا دیدار کرتا رہا رب دے دیدار دا ہی سواد آ جائے گا. موسیٰ علیہ السلام اپنا چاہ پورا کر دے رہا کم سارے غریباں کا بنتا ہے.
اچھا ہوں بولے موسیٰ علیہ السلام ادو قبر والے نبی آ سن کہ نہیں؟ تو کی خیال ہے قبر والے تک نہیں کر سکتے؟ مولوی صحیح تو سب ایکو گل کرتے یا تو قبر والوں کی طاقت منو کہ قبر والے کر سکتے، جی نہیں قبر والے کچھ کر سکتے، وسیلہ نہیں بن سکتے، تو تاری مہربانی نمازاں 50 پڑھیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ رب نے کنیاں دیتی ہیں؟ 45 تو قبر والے نبی کے وسیلے نال معاف ہوئی نے. تو جی قبر والا نبی کچھ نہیں کر سکتا، وسیلہ نہیں بن سکتا، تو بچیا نمازاں 50 پڑھ. خدا کی قسم تیجے دن تیری مت نہ ٹکانے آ گئی تو مینوں کہہ دیں. تیری بیوی نے کہنا مولوی جی آٹا مکا تو تو آکھے گا تو آٹے نوں رونی ہے، میری تو نماز رہندی ہلے. جب موسیٰ علیہ السلام قبر والے نبی ہو کے ساڈے کم آ سکتے ہیں تے رب دے لاڈلے محبوب دی خدا دی قسم ساڈے کم آ سکتے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری قسم عالم سے چھپ جانے والے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابھی انشاءاللہ العزیز آج میں رات نو کراچی چلا جاؤں گا، صبح اردن اتے مزارات کی زیارت کر کے پھر بغداد شریف. ایک اگلا جمعہ یہ انشاءاللہ اتنے بغداد شریف آئے گا. پھر میں 18 تاریخ دبئی آ جاؤں. معراج شریف کی خاص رات انشاءاللہ دبئی معراج کانفرنس ہوئے گی. ایک جمعہ جڑا اگلا آئے گا، ایک اگلا جمعہ. 2 جمعے میں حاضر نہیں ہو سکاں گا، تسی میرے واسطے دعا کرنا، میں تو انشاءاللہ انشاءاللہ سرکار غوث پاک دی بارگاہ، سرکار امام اعظم دی بارگاہ، مولا کائنات مولا علی شیر خدا دی بارگاہ، سید الشہداء امام حسین دی بارگاہ انشاءاللہ سب والوں سلام عرض کراں گا، دعا کراں گا اللہ کل مسلمانہ دی خیر فرمایا.